صرف ایک اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی بیماریوں کو ٹالنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، صحت عافیت مال و دولت اسی اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ یہ دنیا میں نیک سے نیک انسان بھی ہونا وہ اللہ کے معاملات میں حصے دار نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، اللہ تو ہی مالک الملک ہے، اس پورے ملک کا مالک اللہ تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ قل، اے پیارے کہہ دو، لوگوں کو بتا دو، فرما دو کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر میں عقیدہ رکھوں، پھر میں یقین رکھوں کہ یہ بزرگ وہ بزرگ، یہ دربار والا وہ دربار والا، یہ گدی والا یہ قلعے والا، یہ پیر یہ مرشد یہ فلاں، یہ بھی اختیارات رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے کے سارے فقیر، لفظ اللہ نے فقیر کا استعمال کیا ہے، فرمایا اے لوگوں تم سارے فقیر ہو، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ یہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت کچھ کرنے والے ہیں، کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بدل دنیا کے اندر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کا موسم ہے، لوگ محنتیں کر رہے ہیں، کئی ایک جگہ پر بزرگ بھی اٹھے ہوئے ہیں، پیر بھی اٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان سے ملاقات ہو، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہو، گرمی کا موسم ہو یا گرد و غبار سے بچنے کے لیے اس نے گاڑی کا شیشہ بند کیا ہو نا، باہر کھڑا مرید اس سے باتیں کرتا رہے، نظر شکل آ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پر آواز شیشے کی وجہ سے اندر نہیں جاتی ہے، تو پیر اندر سے اشارہ کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آندی بھئی، آواز تیری کوئی نہیں آندی بھئی، میرے پلے کاشا نہیں بمدی بھئی، تو کیا دبی ہیں؟ یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے، چند انچوں کا درمیان میں شیشہ ہے، یہ پیر یہ گدی والا یہ مرشد یہاں پر سمجھ نہیں رہا ہے، بات کو سن نہیں پا رہا ہے، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے، پر سمجھتا نہیں ہے۔ وہی انسان جب قبر میں چلا جائے اور مٹی اتنی مٹی اوپر آ جائے تو اب وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے، اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ جب میت تھا، جب دنیا میں پڑا ہوا تھا، اپنے کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، لوگوں نے کپڑے چیر کر کے پھاڑ کر کے کینچی کے ذریعے ٹکڑے کر کے اس سے کپڑے اتارے ہیں، اس کو ننگا کر کے اس کو غسل دیا ہے اور اس کو جو ہے نہلایا ہے۔ اور آج ہم سمجھنے لگے ہیں کہ وہ مشکل کشا بن گئے ہیں، وہ مسئلے حل کرنے والے، ان کی نظر کرم ہے، ان کی وجہ سے نہیں میرے بھائی، صرف میرے اللہ کی مہربانی۔ اور نماز میں ہم یہی تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین باتیں کرنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا تعریفیں کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ غلامی بندگی عبادت اللہ تیری کریں گے، جھکیں گے تیرے سامنے، مانگیں گے آپ سے صدقہ آپ کے لیے، ہاتھ آپ کے سامنے، رونا اللہ آپ کے سامنے، امید آپ سے ہوگی۔ و ایاک نستعین، مصیبت میں پریشانی میں تنگ دستی میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا، اللہ تو مدد صرف آپ سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ یہ ہم نماز میں کہتے ہیں، اور پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اب میں کئی دفعہ آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا ہوں، یہاں پر یہی جنازے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے بزرگ جا رہے ہیں، کبھی ہماری مائیں جا رہی ہیں، کبھی ہمارے بیٹے جوان بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا پتا اگلے باری میری ہو؟ میں نے توبہ کی ہے، رب کو منایا ہے، آخرت کی فکر کی ہے، قبر کے اندر اللہ کی قسم ہے آپ کے یہ مربع، یہ زمینیں، یہ الیکشن، یہ چودراہٹیں، یہ ماہر بننا، یہ چیئرمینیا، یہ ایم پی اے، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم ہے کچھ کام نہیں۔ کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ تیرا سٹیٹس ہے کیا، تیرے ماننے والے کتنے تھے، تیرے جانثار کتنے تھے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ عقیدہ، ایمان، کردار، اللہ سے تعلق، نماز، روزہ، دین پہ عمل، یہ وہ چیزیں ہیں جو قبر میں آ کر کے فرشتے پوچھیں گے، من ربک من نبیک ما دینک، تیرے پلے کیا ہے تو کو جانتا ہے؟ مرتے مرتے ہم باہر آتے ہیں، آخری سانسیں ہوتے ہیں تو صرف اللہ سے امیدیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، رو رہے تو اللہ مہربانی کر مہربانی کر، جب اللہ نے صحت دے دی سب بھول جاتے ہیں۔ مسجد مدرسے میں دینے کے لیے ہمارے پاس 1000 نہیں ہوتا ہے، اور الیکشنوں پہ اڑانے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں نکل آتے ہیں۔ یہ کس چیز کا یہ غماز ہے؟ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے؟
अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों तुम्हारे अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारी नेकी का अल्लाह को फ़ायदा कोई नहीं और तुम्हारी बदी का अल्लाह को नुकसान कोई नहीं, तो फिर ये क्या है? फरमाया इन्नमा हिया अमालुकुम उहसिहा लकुम, अल्लाह का फरमान है ये तुम्हारे अपने अमल हैं जो मैं अपने फरिश्तों से लिखवा रहा हूँ, शुमार किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और फिर जब कल मेरे सामने आओगे, तुम्हारे सामने तुम्हारा नामा अमाल है, फमन वजदा खैरन फलियहमदिल्लाह वमन वजदा गैर ज़ालिका फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा। नामा अमाल तेरे सामने है, 50,000 मदरसे में दिया, 50,000 बेवा यतीम ख्वातीन पर खर्च किया, इतना मैंने यतीमों पे खर्च किया, इतना मैंने बीमारों पे खर्च किया, इतना मैंने अपने बहन भाइयों पे खर्च किया। जो खैर उसमें मिल जाए तो अल्लाह की तारीफ करना कि अल्लाह ने तौफीक दी है, उसकी तौफीक से ऐसा हुआ है। और अगर तुम्हां पर खैर ना मिले, फला जगह पर दोस्त बैठे थे, वहां पर गप्पे भी लगाई, वहां पर महफिल भी सजाई, वहां पर अल्लाह को भूल गए, वहां पर नाफरमानियां की है, वहां पर खर्च किया है, वहां पर बदी लिखी हो ना, तो अपने आप पे मलामत करना, अपने आप को बुरा कहना, हमें कुछ ना कहना। फिक्र कर लो मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम भाई, सफ़ों में होते जाएं, इंशाल्लाह नमाज जनाजा के बाद तसल्ली से हम चेहरा दिखाएंगे। और भाई अगली तरफ आ जाएं, आगे जगह काफ़ी पड़ी है, गेट को छोड़ दें, आगे काफ़ी जगह पड़ी है, भाई आगे तशरीफ़ ले आएं। पीछे भी रामदेव वाली साइड पे।